بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اس سلسلہ میں جو مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے ان کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی ناممکن یا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے تمہیں پانی کے قطرے سے، خون کی بوند سے، ایک گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، گوشت چڑھایا، اوپر جلد چڑھائی، وہ بہترین خوبصورت انسان بنا کے دنیا میں بھیجا. جو ذات اتنے مراحل سے گزار کر پانی سے ایک ایسی شکل عطا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس انسان کو دوبارہ اسی شکل میں زندہ کر لے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ چیزیں بیان کر کے ساتھ مل کر اللہ نے فرمایا کہ ہماری اللہ رب العزت کی یہ عادت مبارکہ ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ کہ ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اسے دوبارہ پہلی سی عادتوں کی طرف لوٹا دیتے ہیں. بڑی عمر کا آدمی بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے اور وہ بچپن سے پھر آہستہ آہستہ زمین سے آیا، زمین میں چلا گیا اور اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم زمین سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو یہ اللہ کی قدرتوں میں بالکل معمولی بات ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر کے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لے. اور اسی کے لیے ایک مثال یہ انسان کی زندگی کے مراحل جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور دوسری مثال دی زمین جو کہ بنجر تھی، آسمان سے پانی بارش کی شکل میں نازل کیا اور زمین ابری، نرم ہوئی اور اس میں جڑی بوٹیاں، پھل اور پھول، خوبصورت قسم کی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. جس طرح بنجر زمین کو اللہ زرخیز کر دیتا ہے، جس طرح پانی کے قطرے کو اللہ انسان کی شکل دے دیتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. اللہ نے یہ اپنی قدرتیں کیوں بیان کی تمہارے سامنے کہ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے اور یہ کہ وہ حق ہے. اللہ کی ذات گرامی حق ہے، اس کی ذات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جو کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. مردے کو زندہ کرے، زندہ کو مردہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے. أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں.
لا ریب کا معنی، لا ریب کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، لا ریب، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے شروع میں اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں بھی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی فرمایا لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک والی بات نہیں، قیامت آئے گی۔ الساعہ کا معنی ہے اصل میں گھڑی، ایک گھڑی یہ جو باندھنے والی ہوتی ہے یا وال کلاک ہے، یہ بھی گھڑی ہے، اور ایک گھڑی ہے وقت کا ایک حصہ، یعنی کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کے بعد میں آتا ہوں، یعنی وہ یہ گھڑی تو نہیں ہوگی نا ہاتھ میں باندھنے والی اور نہ دیوار والی، گھڑی سے مراد ایک ساعہ، ایک گھڑی، وقت کا ایک حصہ۔ اور قیامت کے دن کو بھی ساعہ کہا گیا کیونکہ وہ بھی وقت کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ گھڑی کتنی بڑی ہے؟ ہماری گھڑی ہوتی ہے عموماً 1 گھنٹہ، گھڑی کی گھڑی 1 گھنٹہ، اور ساعہ کا معنی بھی گھنٹہ، اور ساعہ کا معنی یہ گھڑی اور دیوار والی گھڑی۔ البتہ ہمارے پنجابی کی گھڑیاں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں، کیونکہ پنجابی میں گھڑی کہیں تو صبح کے وقت کہا کہ میں گھڑی کی گھڑی جا کے آ رہا ہوں، شام کو پلٹے تو سمجھیں کہ خیر ہے۔ اور یہ اسی طرح جیسے ہمارے حیدرآبادی بھائی کہتے ہیں نا کہ پرسوں کی بات ہے، وہ تاریخ نکال کے دیکھیں اور 10-20 سال پرانی بات نکالے گی، لیکن قیامت کی گھڑی ان سب گھڑیوں سے بڑی ہے، حیدرآبادیوں کی پرسوں سے بھی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کا کتنا طول و عرض ہے فرمایا کہ وہ گھڑی کتنے سالوں کی ہوگی؟ 50,000 سال، 50,000 سنہ، یعنی 50,000 سال کی وہ ایک گھڑی ہوگی، وہ ایک دن ہوگا جس کو اللہ نے گھڑی کہا مما تعدون۔ وہ 50,000 سال اللہ کے معیار کے نہیں بلکہ تمہارے معیار کے، جس کو کہ تم گنتے ہو، مما تعدون، تم جو استعمال کرتے ہو سال، یہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ اس کے بارے میں بتایا کہ وہ یقیناً آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ رکھنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ قبروں والوں کو اٹھائے، جو بھی قبر میں ہے اللہ اس کو اٹھائے۔ پچھلے درس میں میں بات ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی قبر میں نہیں ہے تو ہم سمجھے کہ وہ تو اٹھانا مشکل ہو گیا، جیسے وہ ہندو کر رہے ہیں، مردے کو جلاتے ہیں، آگ نے وسم کر دیا لاش کو، اور پیچھے کیا بچا؟ دھول اڑ گئی ہوا میں، کہیں گے کہ اس کو کیسے اٹھائے گا؟ کوئی جانور کھا گئے، درندے چیر پھاڑ کر گئے، مچھلیوں کے پیڑ میں چلا گیا، قبر ملی نہیں، کیا کیسے اٹھائے؟ اللہ رب العزت کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ روئے زمین کے ایک ایک کنارے میں پھیلی ہوئی چیز کو لمحہ پر میں اس نے تو کن کہنا ہے، فَيَكُونُ، اور ہو جانا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اللہ اٹھائے گا، مَنْ فِي الْقُبُورِ، یہ چونکہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے مشاہدے میں آنے والی جو بات ہے وہ قبر ہے، مرنے کے بعد دیکھو عیسائی قبر میں، یہودی قبر میں، مسلمان قبر میں، اب چند لوگ جو جلا رہے ہیں وہ یہاں ہمارے علاقے میں ہیں نا، انڈیا میں ہی ہیں، مثلا باقی ملکوں میں یہی لوگ اگر پہلے ہیں، لیکن اصل صرف ہندو ہیں جو جلا رہے ہیں۔ ہندو سے کو چھوڑ کر باقی ساری قومیں، سارے مذاہب، وہ آسمانی ہیں غیر آسمانی ہیں، وہ سارے قبر کو مانتے ہیں۔ تو جو ایک عمومی نظریہ ہے، عمومی مشاہدہ ہے، اللہ نے اس کے مطابق فرمایا وَيَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ قبروں والوں کو اٹھائے گا، دوسرے لفظوں میں اللہ ہر مرے ہوئے کو اٹھا لے گا، جو بھی مرے، انسان مرا ہے تو اٹھا لے گا، حیوان مرا ہے تو اٹھا لے گا، درندے پرندے چرندے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جانوروں کے اٹھائے جانے اور محشر کے میدان میں اکٹھے ہونے کا ذکر باقاعدہ حدیث میں ملتا ہے، حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم 30واں سپارہ، پہلی سورۃ النبأ، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہاں بھی یہی ہے، عما یتساءلون عن النبأ، خبر، اور وہ خبر وہی قیامت کی خبر ہے۔
اسی کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا دیکھیں، فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اب کافر اپنے آپ کو مٹی ہونے کی تمنا اپنے دل میں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے دو بکریاں لائی گئیں، ایک سینگوں والی اور ایک بغیر سینگوں والی۔ سینگوں والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ مار کے تکلیف پہنچائی تھی۔ اللہ رب العزت اس کو کہے گا کہ تم اس کو سینگ مارو، بدلہ برابر ہو گیا، کہے گا کن ترابن، اب مٹی ہو جاؤ، تو وہ مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب کافر دیکھے گا کہ یہ تو جان ہی چھوٹ گئی، یہاں تو مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ ادھر سے سینگ مارا اور وہ جا رہے ہیں، کوئی آگے نہ آگ ہے، نہ مار پیٹ ہے، نہ سزائیں ہیں، نہ جہنم ہے۔ تو کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی ان بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور دیگر اہل علم نے اس آیت کے تحت یہ باتیں ذکر کی کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ اس طرح جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا، جانوروں کو، انسان کو، ہر چیز کو۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جتنے بھی مرے ہوئے ہیں ان سب کو اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر لے، حساب کتاب کروائے، انصاف کے تقاضے پورے کرے، اور دوبارہ جس کو چاہے مارے اور جس کو چاہے سزا کے لیے روک لے۔ جنوں انس کو سزا کے لیے روکا جائے گا، باقی کسی کو سزا جزا جو ہے وہ وہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ مکلف ہیں صرف جن اور انسان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ آپ جنوں انس سب کے لیے رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور انسان اور جن، وما خلقت الجن والانس، عبادت کے لیے اللہ نے دوسری کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، عبادت جنوں انس کے لیے، اور اس کا بدلہ آخرت میں جنوں انس کے لیے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ اٹھائے گا انہیں جو کہ قبروں میں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو کہ مر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو اٹھا لے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ثانیہ عطف، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، ثانیہ عطف اگلی آیت کے پہلے دو لفظ ہیں، اپنی گردن کو یا اپنے جسم کو الٹا کر کے تکبر کے ساتھ بات میں آپ سے کروں اور میرا منہ اس طرف ہو جان بوجھ کر، تو تکبر کا ایک بدترین انداز یہ ہوتا ہے، آپ سلام کر رہے ہیں منہ اس طرف اور ہاتھ اس طرف، یعنی سلام مجبوری بنی لوگوں کے سامنے کرنا ہے اور منہ اس طرف ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس سے ہم کلام ہوتے پورے جسم کے ساتھ ہم کلام ہوتے، یعنی مکمل طور پر توجہ اسی کی طرف تھی۔ یہ ہمارے والا سلام وہاں نہیں تھا کہ اول تو السلام علیکم کا جواب جو ہے وعلیکم السلام دینے کو تیار نہیں ہے، اس نے کہا السلام علیکم، اس سر کو جھٹکا دیا اور جا رہے، نہ زبان کھلی، نہ آنکھ، نہ کچھ بھی، صرف سر کا جھٹکا، یا نہیں جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہارا سلام ہم کیا ہے، یہ الفاظ سے نہیں کہا، لیکن اس کا حال یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سلام قبول نہیں، یعنی تم لیبر کے لوگ، ہم مینیجر لوگ، تم لیبر کے لوگ، ہم ڈائریکٹر لوگ، جاؤ۔ تو سلام کا جواب جو ہے وہ سر کو ہلا کے، یا بڑی بات ہوئی تو کوئی اس سے بڑا ہوا تو اس کو وعلیکم السلام کہہ لیا، اور ہاتھ نکالنا پڑا تو ہاتھ اس طرف اور منہ اس طرف، یہ ہوتا ہے تکبر۔ یہ ہے ثانیہ عطف جو اللہ رب العزت نے یہاں لفظ استعمال فرمایا ان کے لیے، کہ وہ اپنی کروٹ موڑ کر، اپنی کروٹ ادھر ہے اور بات ادھر ہے۔ ثانیہ عطف کرتا کیا ہے؟ یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، علم بھی نہیں، کوئی ہدایت بھی نہیں، کوئی واضح کتاب بھی اس کے پاس نہیں، یعنی عقلی نقلی کسی قسم کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، لیکن وہ جھگڑتا ہے اللہ کے مان کے۔ وہ کیسے مرے ہوئے کو کیسے زندہ کرے، مرے ہوئے کو کوئی کیسے زندہ کر سکتا ہے، جو مٹی میں مٹی ہو گیا اس کو کیسے کھڑا کرے،
علم نہ عقل ہے نہ نقل. عقلی اور نقلی یہ دو لفظ جو ہیں ہمارے یہاں لفظ تو بڑے مشہور ہیں اور یقیناً آپ کو وہاں بھی ان کا آتا ہوگا. عقلی اور نقلی، اور ایک ہے اصلی اور نقلی. اصلی اور نقلی کو تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ چیز اصلی ہے اور یہ 2 نمبر ہیں، یعنی اس کی کاپی بنائی گئی ہے، نقل کی گئی ہے. اصلی جاپان کی، نقلی کوریا کی، اصلی جاپان کی، نقلی چائنا کی، اصلی امریکہ کی، نقلی ادھر ادھر کی. یہ تو اصلی اور نقلی ہو گیا. ایک ہے عقلی اور نقلی. یہاں نقلی 2 نمبر شمار ہوتا ہے، اصلی کے مقابلے میں ہے تو نقلی 2 نمبر، یعنی 2nd کلاس 3rd کلاس، بیکار. جب دینی معاملات میں یا دلائل کی بات آئے تو وہاں نقلی کی قیمت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں نقلی سے مراد 2 نمبر نہیں، نقلی سے مراد جو منقول ہوتے ہوئے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوا، اللہ رب العزت سے منقول ہوا، قرآن اور حدیث. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل یہ منقول ہے، یہ نقلی ہے. اور اس کے مقابلے میں عقلی کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ نقلی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں. عقل بھی کام کرتی ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بعض کم عقل ایسے ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی عقل کی دلیل ہے کہ عقل سے وہ ثابت کر سکے اپنی بات، نہ ان کے پاس کوئی نقل سے کتاب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اپنا دماغ صحیح طور پر لگا کے کسی معاملے کو صحیح طور پر رکھ سکتے ہیں. ولا ہدن، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت بھی نہیں. نقل منقول علم کتاب و سنت سابقہ کتابوں میں سے کہیں سے کوئی علم نہیں. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یجادل فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اب اگر آدمی عقل کے ساتھ جھگڑا کرے کوئی معقول بات کہے گا، نقل کے ساتھ جھگڑا کرے قرآن سنت کی کوئی دلیل دے گا، سابقہ کتابوں میں کوئی چیز وارد ہوئی ہے اس کتاب کو نقل کرے گا، تورات میں تھا، انجیل میں تھا، زبور میں تھا، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کہ وہ یہ مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے اور یہ کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے. اللہ کی قدرتوں کا انسان پوری طور پر احاطہ ہی نہیں کر سکتا. اور جب اپنے آپ کو کہے گا کہ میں چونکہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو تمہاری سمجھ ہی کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ یہ ایسے کرے، تمہاری سمجھ کیا اتنا سا بھیجا ہے، تمہیں اپنے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دکھتا. تم اتنی بڑی بات کہو گے کہ اللہ ایسے کیسے کرے گا یا کیسے کر سکتا ہے. جس کو اپنے پیچھے پڑی چیز نظر نہ آئے اس کی عقل کتنی بڑی ہے؟ کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اللہ کا شکر کرنے میں تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہے، اب تو اس کی کتاب میں ہے، اس میں ایمان رکھیں. ثانی یا عطف، اپنی کروٹ کو مروڑ کر یا اپنی گردن کو مروڑ کر، منہ ادھر کر کے باتیں ادھر والوں کو سنا رہا ہے. اس متکبرانہ انداز سے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دے. اب اس کی کوشش کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ مرے کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے بات تو لگتی ہے. جب کہیں گے بات تو لگتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہو جائے گا، جو نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. اپنی مرضی سے اپنی عیش سے زندگی گزاریں. تو بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نہیں سکتا کہ بابر مزے کر لو، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. وہ نظریہ اس آدمی کے اندر آ جائے گا، وہ بد عمل ہو جائے گا. نیکی اس کے نصیب ہوگی جس کو یہ یقین ہوگا کہ اس کا بدلہ اگلے جہان میں جا کے ملے گا. جس کو اگلے جہان کی پرواہ نہیں، دنیا میں اس کی نیکی کا اور غیر کی نیکی کا کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ یہ حرکتیں اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے، بھٹکا دے. لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے.
دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا. آپ کے سامنے بڑے بڑے اللہ کے منکر آئے ہیں، اللہ کے نبی کے منکر آئے ہیں. آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، کوئی آپ کو عزت کے ساتھ مرتا ہوا نظر نہیں آئے. آپ شروع سے کر لیجئے، اللہ کے منکر اور نبی کے منکر. سب سے آغاز میں آپ نوح علیہ السلام کا بیٹا لے لیجیے، کنعان. اس نے کہا تھا نا کہ تیری کشتی میں نہیں بیٹھتا میں، یعنی حق کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، کہا کشتی میں نہیں بیٹھتا. باپ نے کہا بیٹا کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے، نہیں تو آج نہیں کچھ ہوگا. کہا سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام فرمایا لا عاصم اليوم من اللہ الا من رحم. آج اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ جسے وہی بچائے. دیکھتے دیکھتے پانی آیا اور بہا کے لے گئے. ذلت کی موت مرا یا نہیں؟ سارے برے لوگوں کے ساتھ ہی اس کی موت ہوئی. آگے آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں فرعون ہے. ذلت کی موت مرا. قیامت تک کے لیے ذلت ناک عبرت ناک انجام بنانے کے لیے اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا ہوا ہے، آج بھی موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو دو بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک رشتہ دار ہے، ایک خاندان کا ہے، ابو جہل، وہ بھی خاندان کا ہی ہے، اور ایک چچا ہے. ابو جہل کی موت عبرت ناک. ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ میں مروں بھی تو بڑے معزز انداز سے مروں، اور نیک آدمیوں کو اللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری بھی کرتا ہے. دو غزوہ بدر کے موقع پر جب اس کو قتل کیا گیا ابو جہل کو، تو قتل کرنے والوں میں بڑے بڑے پہلوان نہیں، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں. کتنی ذلت ناک موت ہے کہ مارا گیا بچوں کے ہاتھ. یعنی یوں سمجھے جیسے وہ کہتا ہے نا کہ باز کو چڑیا کے ہاتھ میں. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ باز کو چڑیا کے ہاتھ مروا دے، ہاتھی کو چونٹی کے ہاتھ مروا دے. وہ مالک اپنے آپ کو بڑا فن خاں سمجھنے والا دو بچوں کے ہاتھ مارا. انہوں نے ایک نے تلوار ماری، گھوڑا گرایا، دوسرے نے تلوار ماری، ابو جہل کو گرایا. ابھی سانس باقی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا کہ اب میں اس کو آخری بار کروں. تو کہتا ہے کہ میری گردن یہاں سے کاٹنا، یعنی کندھوں کے ساتھ سے میری گردن کاٹنا، تاکہ میری گردن لمبی سر کے ساتھ لگی ہوئی الگ سے نظر آئے تو میرا سر سرداروں والا لگے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری بس کی سرداری دیکھتے ہوئے تلوار چلائی اور اس کی آواز بند کر دی. اللہ رب العزت نے دنیا میں ذلت ناک موت بچوں کے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اور ان کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں کتنا ایمان افروز واقعہ ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف ہیں درمیان میں، دائیں بائیں دونوں بچے کھڑے ہیں. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے دائیں بائیں میرے بازو مضبوط ہوں، یعنی یہ پہلوان ہو، یہ پہلوان ہو، یہ تلوار کا دھنی، یہ نیزے کا ماہر، تاکہ میرا یہ دفاع کرے، میں ان کا دفاع کروں گا. اور دشمن کے ساتھ بھریں گے. دائیں دیکھا تو بچہ، بائیں دیکھا تو بچہ. کہا کہ میں دو بچوں کے درمیان کھڑا ہوں. ابھی یہ سوچ رہے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ آپ اندازہ کرو، اللہ رب العزت جب کسی کو ذلیل کروانا چاہے اور جب کسی کو عزت بخشنا چاہے. چھوٹے چھوٹے بچے، چچا ابو جہل. کہا بھتیجے تمہیں ابو جہل سے کیا؟ تو بچے کہتے ہیں کہ چچا ہم نے سنا ہے کہ یہ بدبخت ہمارے نبی کو گالیاں دیتا تھا، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے. وہ دلیر ہو. کہا کہ میرے دائیں بائیں نوجوان ہیں، میرے دائیں بائیں واقعی جانباز کھڑے. کہاں وہ جا گھوڑے پہ سوار تھا، اشارہ کیا، پلک جھپکنے میں گئے اور جا کے گرا دیا. اور چچے کے جو ابو لہب ہے اس سے عبرت ناک اور ذلت ناک موت شاید کسی کی نہ ہو. مر گیا، گل گیا، کمرے میں سڑ گیا، بدبو آنا شروع ہو گئی.
گھر والوں کے پاس جانا بند کر دیا، اور بالآخر حبشی غلاموں نے کسی لکڑی وغیرہ کے ذریعے پہلے قریب میں گڑھا کھودا، ناک منہ بند کر کے لکڑی کے ساتھ دھکیل کے اس میں پین کے اوپر مٹی ڈال دی. گھر والوں نے بھی ملنا جلنا آنا جانا بند کر دیا. بدبو کے ساتھ پورا علاقہ بنا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کیا ذلت ناک موت اس سے زیادہ کوئی ہوگی؟ دنیا میں ہی اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. فرمایا کہ ہم اس کو دنیا میں لہو فی الدنیا خزی، اس کو دنیا میں ذلت ملے گی، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم اس کو آگ کا عذاب چھائیں، جہنم کی آگ جو اتنی گرم ہے جتنی ہماری اس دنیا کی آگ کو 70 گنا تیز کیا جائے، گرم کیا جائے، 70 گنا. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہی آگ اگر 70 گنا گرم کی جائے تو پھر یہ کہاں تک پہنچے گی. آج ہم 1 منٹ کے لیے صبر نہیں کر سکتے کہ اپنے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھیں اور 1 منٹ کے لیے ہم بیٹھے رہیں کہ بھائی یہ 1 منٹ پورا ہوگا. 60 سیکنڈ ہیں. ایسے تو ہمارے دیکھیں نا گھنٹہ فٹافٹ گزر جاتا ہے کیونکہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ کوئلہ ہاتھ پہ ہوگا تو پھر سیکنڈ گزرنا مشکل ہو جائے گا. سیکنڈ. کبھی کبھی کچھ عرصہ پہلے پتہ نہیں پروگرام دیکھنے کو پتہ ملا، کیا نام تھا اس کا، وہ عجیب و غریب قسم کی کبھی کبھی تو حرکات پاکستان کے ایک چینل تھا آن دی ایج یا کیا چاہتا رہا، تو اس نے عجیب حرکتیں رکھی ہوئی تھیں. کہیں پانی کا بہت بڑا ٹب بھرا ہوا ہے، اس کے اندر سارے وہ کیا وہ پاؤں والے ہاں وہ چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں. کہتا ہے کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالو، کسی کو کہتا ہے اس میں منہ ڈالو، کسی کو کہتا ہے یہ مچھلی منہ میں ڈالو زندہ. یعنی عجیب عجیب حرکتیں تھیں. ان میں ایک یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کے اوپر سب سے زیادہ دیر تک کوئلہ کون رکھ سکتا ہے. حماقتیں ہیں یہ ساری. آگ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے 1 لاکھ بھی انعام لیں گے، اگر یہاں کچھ گڑبڑ ہوگی تو لاکھ کیا کرے گا؟ علاج میں 50 لاکھ نکل جائیں گے اور وہ علاج نہیں ہو پائے. آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 1 منٹ پورا کر سکے کہ اس آگ کی اتنی تپش ہماری کی ہے، اور اس جہنم کی آگ کی تپش 70 گنا زیادہ. اب وہاں منٹ کیسے پورا ہوگا؟ کس کو لمبا رہنا پڑ جائے. اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگ کو آگ سے محفوظ رکھے. اللہ نے فرمایا وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا عذاب دیں گے. حریق، یہ حرق یحرق کا معنی جلنا، اور حریق آگ کو، اور جو چیز جل جائے اس کو. الغریق الحریق یہ الفاظ حدیث میں ویسے بھی ملتے ہیں کہ جو آدمی ڈوب کر مر گیا وہ شہید ہے، جو آدمی جل کر مر گیا وہ شہید ہے. لیکن یہ جو اس طرح کر کے مر گیا وہ شہید نہیں ہوگا، وہ تو خودکشی میں آئے گا نا. جان بوجھ کے اس نے اپنے ہاتھ پہ آگ رکھوائی، اس کا اثر بڑھتے بڑھتے آگے گیا، موت واقع ہو گئی، یہ خودکشی کے خاطر میں. لیکن من مات غریقا او مات حریقا او محدوما، اگر کسی کے اوپر دیوار گر گئی، اوپر سے کوئی پتھر آیا لگا، وہ آدمی نیچے دب گیا مر گیا، یہ بھی شہید ہے. پانی میں ڈوب کر مر گیا، یہ بھی شہید ہے. اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے سوئمنگ کے چکر میں سمندر میں گیا ہوا ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں تیرنا منع ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں نہانا منع ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں یہاں مچھلی پکڑنا منع ہے، وہ جب ڈوب جائے گا جا کے اس آدمی کو شہید کا درجہ نہیں کرا دیا جائے. شہید ہے اپنے روزگار کے سلسلہ میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا، لاش ڈوب گئی، یا روزگار کے سلسلہ میں کہیں پار جا رہا تھا، لاش ڈوب گئی. یعنی جس میں اس کو کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں تھی جواز پہ عمل کرتا ہے. ویسے تو بلا وجہ پانی میں داخل ہونے منع ہے، سمندر وغیرہ میں بلا وجہ سفر کرنا منع ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان تحت البحور نار، ان سمندروں کے نیچے آگ ہے، سمندروں کے نیچے آگ ہے. بلا ضرورت
آپ کو سمندر میں سفر نہیں کرنا چاہیے بلا ضرورت، ہے نا؟ سیر کے لیے اسٹیم بوٹ لی ہے، بغائے کر رہے ہیں، کب الٹ جائے اور کوئی قریب میں نہیں ہے تو مارا جائے۔ ضرورت ہے ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے سمندر میں اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور حکیم لوگ جو ہیں وہ تو اپنی عقل سے، ان احادیث سے، ان اقوال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک واقعہ مختصر سا ہے، ایک حکیم صاحب تھے دریا کے اس پار، اور مریض ہیں اس پار۔ وہاں سے مریض کا کوئی گھر کا آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ آدمی بیمار ہے، ہمارے ساتھ چلے۔ حکیم صاحب اپنا وہ بیگ اٹھایا جو ان کے پاس ہوتا ہے، پوری ڈسپینسری اسی بیگ میں ہوتی ہے، فرسٹ ایڈ اپنے ساتھ لیا، چل دیے۔ انہیں نہیں معلوم کہ مریض کہاں ہے۔ تھوڑی دیر چلے تو دریا کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر، کہاں کیا کرنا ہے؟ علاج کا انتظار کرتے ہیں، ابھی آتی ہیں۔ کہا کہ مریض کہاں ہے؟ وہ پار ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہا میں حکیم ہوں، ڈاکٹر بھی، اور اللہ نے مجھے عقل بھی دے رکھی ہے۔ حکیم میں دونوں طرح کا ہوں، دعاؤں کا بھی اور عقل کا بھی۔ اگر میں ڈوب کے مر گیا تو ساری دنیا تھوکے گی مجھ پر، کہے گی کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں پار جاؤں، تم پار سے کوئی حکیم تلاش کرو اور اس کے ساتھ دعا کے لیے۔ میں اپنے علاقے کے لوگ دیکھ رہا ہوں، ادھر والے ادھر دیکھ رہے ہیں، یعنی سمندر میں بلا مجبوری، یہ تو کوئی مجبوری اس کی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، بات ختم ہو۔ بلا ضرورت تو مجبوری، اگر کوئی پانی میں جائے ڈوب جائے وہ شہید کے درجے میں نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی اپنے جائز مقصد کے لیے گیا ہوا ہے اور کوئی ماہی گیر ہے، مچھلیاں پکڑنے والا ہے، پلانٹ ڈوب کے مر گیا، یہ شہید ہے۔ ایک آدمی نے واقعی کسی ضرورت کے تحت پار جانا تھا، اپنی ضرورت، جیسے آج کل لوگ حج کے لیے بھی آتے ہیں، ویسے تلاش معاش کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ ایک ضرورت کے تحت کہ ہوائی جہاز مہنگا ہے، بحری سستا ہے، چلے جائیں گے، وہاں 2 گھنٹے لگتے ہیں، یہاں 2 دن لگ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ جہاز ڈوب گیا، آدمی مر گیا، شہید ہے۔ یہ ساری شہادتیں تب ہوں گی جب اس نے جائز انداز سے سفر کیا۔ کھیلتے کودتے ڈوب کے مر جائے وہ جائز انداز نہیں ہے۔ لہذا غریق جو آگ میں جل جائے اور غریق جو پانی میں غرق ہو کر مر جائے، یہ دونوں جو ہیں یہ شہید ہیں۔ اور جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید ہے۔ وہ عورت جو ڈلیوری کے وقت مر جائے، بچے کو جنم دیتے، عورت اس وقت موت و حیات کے منہ میں ہوتی ہے، اللہ چاہے بچ جائے گی، اللہ چاہے نہیں بچ پائے گی، تو اس عورت کو اگر وہاں موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق اسے بھی شہادت کا درجہ دیا، کیونکہ وہ بچے کو جنم دیتے ہوئے تکلیف اور دردناک مراحل سے گزرتے ہوئے فوت ہو گئی، وہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اسے قیامت کے دن آگ کا عذاب چکھائیں گے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور یہ عذاب کیوں ہوگا؟ یہ تیرے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، تیرے اپنے ہاتھوں نے جو کیا ہے یہ اسی کا انجام۔ قدمت یداک، تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ہاتھ آگے کیا بھیجیں گے؟ جو کچھ کریں گے وہ عمل جا رہا ہے آگے، اچھا عمل ہے اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، برا عمل ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا آگ کا عذاب۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ظلام کا معنی ظالم سے بھی زیادہ ظلم کرنے والا، یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے کہ جو بڑا ظالم ہے۔ اور آگے ساتھ ہی لفظ استعمال فرمایا عبید، عبید عبد کی جمع ہے بندہ۔ اب جو بندے پہ تو آقا ظلم نہیں کیا کرتے، دنیا میں آقا ظلم کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ میں اپنے بندوں پر اتنا ظلم کروں گا کہ وہ جہنم کے لائق تو نہیں اور میں جہنم میں ڈال، وہ جنت کے مستحق ہیں اور میں ان کو جنت میں داخل نہ ہونے دوں، اللہ اتنا ظالم نہیں ہے۔
فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ نہیں ہے دلہ لیسا بے دلہ لیسا کا معنی نہیں ہے، علیہ السلام کا حکم حاکم، یا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے، وہاں لیسا جو ہے یہی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں، اللہ عادل ہے، منصف ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ظلم انسانوں کا کام ہے جو آپس میں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، اور اپنی ذات پر کرتے ہیں شرک کرنے کی شکل میں، کیونکہ شرک بھی ظلم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق۔ یہ چیچک کا مرد ہے نا، لیکن تعاون وہ چیچک کی شکل ہی ہے۔ اگر کوئی تعاون کی شکل میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، تعاون کی شکل میں مر جائے، اور ایک ہے مبتون مر جائے، اگر کوئی کسی نے پیٹ کی بیماری سے مر گیا۔ اب پیٹ کی بیماری سے مرنا یہ بھی شہادت کا درجہ ہے، لیکن اتنا بھی نہ کھائیں کہ یہ شہادت پانے کے قریب چلے جائیں، ذرا اس شہادت سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہادت لینے کے چکر میں ہسپتال میں پڑے ہوئے ہوں۔ اگر کوئی واقعی جیسے ہیضہ ہے، کھائی معمولی چیز لیکن غلطی سے کچھ ایسی الٹی بھی کھا لی، یا آج کل فوڈ پوائزن کا بڑا معروف سلسلہ چل نکلا ہے کہ کھانا کوئی ایسا کھا لیا، ہوٹل والے نے غلط کھانا کھلا دیا، اور آج کل مرغیاں پچھلے دنوں میں زور چل رہا تھا کہ مرغیاں غلط آئی ہوئی ہیں، کتنے 25 ٹریلر یہاں وسیم میں پکڑے گئے، اور کتنے فلاں بارڈر پہ پکڑے گئے۔ اگر اس طرح کی مرغی وہ ہوٹلوں میں سپلائی کرتے ہیں، ہوٹلوں میں پکا کے کھلا دیتے ہیں، ان کو بھی سستی پڑتی ہے، آگے پیسے پورے نکلتے ہیں۔ اگر ایسا کھا کے پیٹ کا بیمار ہوا، یہ تو فوڈ پوائزن جو ہے یہ تو پیٹ کی بیماری ہے، تو یہ انشاءاللہ شہید شمار ہوگا، کیونکہ یہ فوڈ پوائزن جو ہے اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ البتہ کوئی چیز ایسی کھا لی، ہر جگہ وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں بیٹھ کے تربوز کھا لیں اور اس کے بعد پانی کا گلاس پی لیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں ہیضہ فوراً ہوتا ہے اس کام کے۔ یہاں سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ تربوز کھائیں، سکنجی پئیں، پانی پئیں، چائے پئیں، الحمدللہ کچھ نہیں۔ یہ آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پنجاب کے علاقے میں آب و ہوا کا پتہ نہیں اللہ رب العزت کیا سلسلہ ہے، تربوز کھا کے لوگ پر پانی کے قریب نہیں جاتے، بس تربوز کھا لیا کھائیں، فلاں چیز کھائیں اس کے بعد یہ نہ کھائیں۔ تو کبھی غیر ارادی طور پر بد احتیاطی ہو گئی، بھول گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ شہید کے درجے میں آئے گا۔ لیکن کھانا ہی اتنا کھاتا چلا جائے کہ بعد میں اٹھا نہیں جا رہا، اور کہے کہ ہسپتال میں لے کے جاؤ اور دعا دیں تب بھی کام نہ بنے، تو یہ شہیدوں میں شمار نہیں ہوتا، یہ تو شہید العقل میں شرب ہوگا، کھانے پینے کا شہید۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ اچھا کھانا مل گیا تو اس کے لیے پھر ان کو تب تک کھانا ہے جب تک سانس جاری ہے، سانس رک جانے تک وہ چلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے جو آداب بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے معروف ہیں کہ اپنے پیٹ کو 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک جینے کے لیے۔ سانس لینے سے جئیں گے نا، ایک جینے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک کھانے کے لیے۔ اور اگر کہیں کہ یہ سارے کھانے میں ہی لگائیں گے، پانی جہاں کہیں کوئی تھوڑا بہت گزر جائے گا، تو اس کا پہلا کام یہ کہ آپ نے سنت رسول کی خلاف ورزی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مخالف آپ چلے، اور جب پانی کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر سانس کی جگہ پھر کیا بچے گی؟ اور اگر فوری طور پہ کوئی گولی کھانی پڑ جائے ہاضمے دار تو وہ اندر نہ جا پائے۔ اب ایسی نوبت میں اگر آدمی مر جائے تو وہ شہیدوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ شہیدوں میں شمار جیسے میں نے بتایا، وہ غیر ارادی طور پر اس کو دور تک بھی توقع نہیں کہ اس کے نتیجہ میں میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن گڑبڑ ہو گئی، آپ اسی میں وہ مارا گیا تو انشاءاللہ وہ شہید شمار ہوگا۔ ابھی فرض کا کسی نے قتل کر دیا، کسی نے گلا کاٹ دیا، وہ تو مقتول ہے نا، مقتول ہے
اور اگر کوئی اپنے مال اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اپنے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت، گھر میں ڈاکو آ گیا اور وہ گھر کی عورتوں کو چھیڑنے لگا، اس نے دفاع کیا، اس نے گولی مار دی، یہ بھی شہید ہے۔ ڈاکو آ گیا، اس نے کہا چابی دیو، سیف کی چابی دو، پیسے نکالتا ہوں، آدمی کہے کہ میں چابی نہیں دیتا، اور وہ کتنی دیر انتظار کریں گے؟ وہ آج کل وہ مصروف ہوتے ہیں بڑے ڈاکو، زیادہ انتظار نہیں کرتے، وہ فوری طور پہ گولی مار کے اپنے کر دیں چابی ہم لے لیں گے، تم پہلے چلتے رہو۔ اگر کوئی اپنی عزت و آبرو اور اپنے مال ان دونوں کی حفاظت کے نتیجہ میں مارا جائے تو وہ شہید شمار ہوتا ہے۔ کہ بچوں کو پانی میں تیرنا سکھانا، بچوں کو تیرنا سکھانا اس نیت سے کہ یہ بچے کل کو جہاد میں نکلے تو ان کو پانی آنے کی شکل میں تیرنا آتا ہوا جائز، اور اگر آپ صرف ایسے کھیل کود کے چکر میں سکھائیں تو وہ ٹھیک، جیسے گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، نیت نیکی کی ہو۔ اگر نیت نیکی کی نہیں ہے تو پھر وہ گناہ ہے۔ گھوڑے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے 3 ہیں، ایک اجر، ایک وزر اور ایک تیسرا ہے گھوڑا اجر ہے تب جب اس کو جہاد کی نیت سے پالا جائے، ایک وزر ہے جو شوق سے پالا ہوا ہے بلا وجہ، اور ایک تیسرے کا لفظ ہے جو اپنے روزگار کے لیے پالا جاتا ہے۔ تینوں گھوڑے الگ الگ، گھوڑا وہی ہے، پالنا وہی ہے، خرچہ تقریباً وہی ہے، تینوں کے نیچے جو نیت کام کر رہی ہے وہ الگ الگ ہے، ایک جہاد کے لیے، ایک ذرائع معاش کے لیے، اور ایک آوارگی کے لیے۔ آوارگی والا جو ہے وہ وزر ہے یا اجر ہے، اور تیسرا جو ہے اس کا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور وہ ہے جو ذرائع روزگار کے طور پر استعمال کیا۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہاں؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، یعنی 9 o'clock تک چاہتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، وقال صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ پچھلے درس میں یہ 3 حدیثیں ہم نے پڑھی تھی، جن میں سے ایک صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث تھی جو تھوڑی طویل تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کا بندے پر حق یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ صرف اللہ کی بات کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے بندے پر، یعنی بندے پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ شرک نہ کرے بلکہ صرف ایک اللہ کی بات کرے۔ اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کے ذمے کوئی چیز فرض نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے جو کچھ خود لگایا ہے وہ کیونکہ
خود مالک، لیکن اس نے اپنے ذمے ایک چیز لے لی، کہا وہ میرے ذمے کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ بخاری مسلم کے اندر حق العباد علی اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہ کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اپنے ذمے اس نے ہمارے لیے یہ حق لگا رکھا ہے، ورنہ ہم کس لائق ہیں کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز لگائیں؟ اللہ نے خود اپنے طور پر یہ حق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا جو آدمی مر گیا اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا تھا داخل النار، وہ جہنم میں گیا۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا جو آدمی مر جائے اور اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ شرک کر رہا تھا تو وہ آدمی جہنم میں گیا۔ اس سے آپ کو شرک کی قباحت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان تینوں حدیثوں سے پہلے آیت گزری ہیں بہت ساری، اور مشہور و معروف آیت جو ہے وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ بندوں کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ یغفر لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ ہر گناہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے بدترین گناہ شرک ہے، جس میں ہم سب سے زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ باقی گناہ بھی تو ہیں لیکن کوئی چھپ کے کیا جاتا ہے، کوئی کہیں ہوتا ہے۔ شرک اتنا کھل کھلا کے ہو رہا ہے آج ہر جگہ اور کھلے آ، اور جس طرح عقل اور نقل مشرکین مکہ والوں کی کام نہیں کر رہی تھی اور اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح آج کے لوگ بھی پتہ نہیں عقل اور نقل دونوں سے خالی ہیں، شرک میں کھل کھلا کے چل رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کو بلائے بیٹھے ہیں۔ جو خاص اللہ کی صفات ہیں وہ بندوں میں مانگ رہے ہیں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پیروں سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، اولادیں مانگی جا رہی ہیں، پیروں سے طرح طرح کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے سوا اولاد کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پیر کو پیر سے اولاد نہیں مانگتے بلکہ پیر سے دعا کرواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پیر سے دعا کروائیں اور پیر زندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 60 سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، کچھ کیجئے۔ صلاۃ الاستسقاء کا جو سلسلہ عام تھا، معروف تھا کہ جب بارش نہ ہو تو اللہ رب العزت سے میدان میں جا کے دعا مانگے، اللہ بارش عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی طرف رخ کیا، ان کے گھر گئے، جا کے کہا عباس آپ ہمارے نبی کے چچا ہیں اور صحابہ کرام میں سے اہل بیت کے حوالے سے انتہائی معزز نیک انسان ہے، چلو ہمارے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ حضرت عمر فاروق خود کسی سے کم نہیں۔ پہلی بات، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اتنا مقام جس انسان کا، جس انسان سے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا بات ہے، یعنی بڑے تعجب سے اے ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیرے کیا کہنے، جب تو کسی راستے میں آ رہا ہو اور اس راستے میں شیطان ہو تو تمہیں دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق وہ ہے، اتنی عظمت، اتنا مقام، لیکن اتنے متواضع کہ خود نہیں کہا کہ آؤ چل کے دعا مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے۔ ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک سنی اور ایک شیعہ دونوں عالم ہیں، سنی بھی عالم ہے، شیعہ بھی عالم ہے، وہ ذاکر ہے، ادھر شیخ ہے۔ شیعہ کہتا ہے
آپ کو معلوم ہوگا کہ مولوی آپس میں اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، عوام کو لڑاتے، جنگ کراتے، گولیاں چلاتے، سارا کچھ، لیکن خود ملتے ہیں۔ سیاسی لیڈر بھی اس طرح کرتے ہیں، سب خود اکٹھے کھانے کھا رہے ہیں، بعد جنگ لگی ہے۔ مولوی دونوں یہ اکٹھے ہو گئے کہ شیعہ کا سنیوں کا، سنیوں کے مولوی کو شیعہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے شیخ میں ساری عمر کبھی اس دروازے سے حرم میں داخل نہیں ہوا۔ دروازہ کون سا ہے؟ باب عمر، یعنی اس کا مطلب تھا کہ مجھے عمر سے اتنی نفرت ہے کہ میں آج تک کبھی اس دروازے سے بھی مسجد حرام میں نہیں ڈالا۔ تو سنی شیخ بھی بڑے اچھے عالم فاضل تھے، کہا سبحان اللہ، اے عمر تیرے قربان جاؤں، تو زندہ تھا تو شیطان تجھ سے ڈرتا تھا، تو مر چکا ہے تب بھی شیطان تجھ سے ڈرتا۔ اتنا عظیم انسان عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہم جیسے ہوتے تھے کہتے چلیں چل کے دعا کرتے ہیں، کہا نہیں، حضرت عباس کے گھر گئے اور وہاں جا کے کہا عباس آپ نبی کے چچا ہیں، اب ہمارے لیے دعا مانگو، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی، بارش ہو گئی۔ آج بھی نیک آدمی سے دعا کروائیے، جائز ہے۔ اب نیک آدمی 5 فٹ زمین کے نیچے ہے، آپ اس سے دعا کروائیں گے جو خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہو چکا ہے؟ اور باقی ہمیں کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیں کہ کیا مدینے میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نظر نہیں آتی تھی؟ انہیں معلوم ہے مدینہ میں ان کے ہاتھوں سے بنائی گئی قبر، ان کے ہاتھوں دفن کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اور وہاں نہیں گئے کہ جا کے قبر کے کہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا مانگو، نہیں، زندہ چاچا کے پاس گئے، اور نبی کے مقابلے میں چاچا کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ زندہ ہیں، کہا دعا مانگو، وہ گئے، اللہ رب العزت نے دعا قبول کی۔ آج اگر ہم اس طرح کریں تو جائز ہے، لیکن ہماری چٹیا جو بھی وہاں جا کے کہ ہم مردہ کے پاس جا کے وہ کام کرتے ہیں جو زندہ کے پاس کرنا چاہیے، اور مردہ وہ ہے جو کل تک کیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی انکار نہیں کہ مردہ سارے برے نہیں، مردہ نیک نیک لوگ بھی ہیں جن کی یہ بعد میں پوجا شروع کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہ کہا کہ تمہیں ایسا کرنا۔ ان میں نیک لوگ ہوں گے، ان میں موحد لوگ ہوں گے، ان میں صالحین ہوں گے۔ یہ کرتوت بعد والوں کے ہیں کہ کل تک یہ مردہ چل نہیں سکتا تھا، چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، خود نوالا توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس کو غذا یہ خود کھلا رہے تھے، اس کو وضو یہ کراتے تھے، استنجا تک یہ کراتے رہے، اور اس کو غسل انہوں نے دیا، کپڑے انہوں نے 2 چادریں پہنائیں، چارپائی پہ ڈالا، 4 کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں لے کے گئے۔ ابھی تک پیر صاحب میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ کچھ کر سکے، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ وہی پیر ہیں کہ جب 5 فٹ زمین کے نیچے چلے جائیں تو ساری دنیا کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتے ہیں۔ کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے اس کی؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس نہ ہدایت ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کتاب منیر روشن کتاب ان کے پاس۔ وہ عالم ہمارے لوگوں کا جس گناہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین گناہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے 7 مہلک چیزوں سے بچ جاؤ، اجتنبوا السبع الموبقات، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ 7 مہلک چیزوں سے بچ جاؤ، ہلاک کر دینے والی۔ ان 7 میں سے سب سے پہلے نام شرک ہے، آگے جا کے والدین کی نافرمانی، میدان جہاد سے بھاگ جانا، یتیم کا مال کھانا، مختلف گناہوں کا تذکرہ، لیکن سب سے پہلے شرک کا ذکر ہے۔ دنیا میں دین میں ہر اعتبار سے سب سے زیادہ ہلاکت خیز گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اسی میں ہم پھنسے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا، یہ معاف نہیں کروں گا، پھر بھی ہم شرک میں پھنسے ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ایسے چلا چلی میں شاید نکل جاتا ہے، یا اللہ عالم، کسی کے دل کی تو نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ترجمہ سننے ملتا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن وہ شرک کو نہیں معاف کر سکتا۔ کوئی غلطی ہے یہاں؟ جو چاہے گا وہ نہیں، اس میں غلطی نظر آتی ترجمے میں نہیں، اس میں سختہ والی غلطی ہے۔
اللہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ ترجمہ اس لیے غلط ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ میں یہ طاقت نہیں کہ شرک کو معاف، یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک، وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، ترجمہ بھی یہی ہے۔ ان اللہ یغفر لمن یشاء ان اللہ لا یغفر لمن یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا جس گناہ کو وہ چاہے، لیکن شرک کو وہ نہیں بخشے گا، قاعدہ ہے اس کا، قانون ہے اس کا بنایا ہوا۔ اب یہ ہم جب سکتا ہے کہ وہ نہیں بخش سکتا، یہ کر کے اللہ کی ذات کی توہین کرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ تو اللہ رب العزت کہیں کہ میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک میں ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہ جو بڑے ہلاکت خیز ہیں ان سے بچو۔ ایک دوسری حدیث ہے اسی پائے کی اعلیٰ سند، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور دیجیے۔ تو آغاز کیا شرک سے، یعنی برے گناہوں میں سے برا، بڑے گناہوں میں سے بڑا، جسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ ترین گناہ ہے شرک کرنا۔ اور آج امت اسلامیہ خاص طور پر جو ہمارے حالیہ پاک و ہند ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ بڑے کھلے عام شرک میں مبتلا ہے، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ شرک اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو دفن کیا تھا، ہمارے والدین نے، باپ دادے نے دفن کیا، اس سے تو کوئی نہیں آدمی انکار کر سکتا ہے، کسی نے آنکھوں سے دفن ہوتے نہیں بھی دیکھا۔ یہ یقیناً معلوم ہے کہ ہماری سرکار جو ہیں یہ ایک وقت 4 کندھوں کا سہارا لے کے قبر میں دفن کیے گئے تھے، جب تک وہ زندہ تھے وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے تھے، جب مر گئے تو ساری دنیا کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس میں ہمارے لوگ سوچ کی طرف نہیں آئے۔ نقطہ تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا، کہ جب زندہ ہیں اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، یا دنیا میں ہے اپنا کپڑا نہیں بدل سکے، دوسروں نے غسل دیا، کفن پہنایا، اٹھا کے قبرستان لے گئے، جب فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، تو حضرت میں اتنی طاقتیں آ گئیں کہ ساری دنیا کے کام کر گئے۔ یہی معاملہ ہمارے یہاں مشکل کشا والوں کا ہے، اور رات میں یہ بات کر رہا تھا کہ عجیب بات ہے کہ ہمارے لوگ شروع کرتے ہیں شیعہ، اپنا لیتے ہیں سنی، اور کرتے کیا ہیں، پروپیگنڈا مشین اتنی تیز ہے کہ ایک بات کو اتنی مرتبہ اتنے زور سے کہیں گے کہ وہ صحیح لگنے لگتی ہے، جبکہ وہ سراسر جھوٹ ہوتی ہے۔ ماتم دیکھیں شیعہ نے شروع کیا، سنیوں میں آ گیا، 22 رجب کے کنڈے شیعہ نے شروع کیے، سنیوں میں آ گئے، محرم کے تعزیے بنانے اور یہ وہ کرنے انہوں نے شروع کیے، ہمارے لوگوں میں آ گیا۔ یہ حلیم اور دلیل جو مسئلہ ہے اس سے قطع نظر، حلیم جو محرم کی ہے وہ شیعہ نے شروع کی، اور آج سنی پکا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، یعنی ان کی پروپیگنڈا مشینری اتنی تیز ہے کہ وہ اس کو عین ثواب بنا کے دے دیتی ہے۔ سنی بھی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، 10 تاریخ کو حلیم پکائیں گے اور کھائیں گے، ادھر سے چلتے چلتے آ گیا۔ یہ مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نظریہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت عظیم انسان تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن کربلا قریب پڑتا ہے یا ہندوستان اور پاکستان قریب پڑتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ سوچنے کی بات ہے کہ کہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کہاں کربلا کا میدان، بالکل قریب، اور ابھی ان کو فوت ہوئے صرف تھوڑے سال ہوئے۔ 61 میں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، 61 ہجری میں، اور اس سے چند سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے۔ اب یہ چند سال کا فاصلہ طے کر کے کربلا تک نہیں آ سکے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوری فیملی کے ساتھ وہاں شہید کیے گئے۔ ایک سید خاندان کا شخص بچا، مرد،
وہ مرد بھی چھوٹا بچہ ہے، بیمار ہے، حضرت علی بن حسین بن علی بن عبد المطلب جو زین العابدین کے نام سے مشہور، ایک بچے کو یا ایک مرد کو چھوڑ کر سارے مردوں کو تحت کر دیا اور حضرت علی نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لاہور میں بیٹھ کے کہے یا علی مولا مشکل کشا، میری مشکل کشا کر دے، وہاں آ جاتے ہیں۔ دلی والے وہاں آواز دیتے ہیں، وہاں بھی آ جاتے ہیں، ڈھاکے والے آواز دیتے ہیں، وہاں بھی آ جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ اپنے بیٹے کو تو بچا نہیں سکے، تمہیں کیوں بچانے کے لیے آئیں گے؟ بالکل ہوش سے، عقل سے پیدل ہو کر آدمی، نعرہ بھی ہوئی، ہمارے جلسوں میں نعرہ لگے گا تو وہ نعرہ حیدری، کیوں جی؟ نعرہ حیدری یا اللہ کے بندوں کیوں اتنے شرکیہ کلمات کہتے ہو؟ اللہ رب العزت نے جس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا، ہم اس کو اختیار کریں۔ یہ ساری باتیں، یہ صفتیں جو اللہ کے لیے ہیں کہ وہ دور سے سنتا ہے، دیر سے نہیں بلکہ اسی وقت سنتا ہے، اور چاہے تو پوری کائنات کی ایک ہی وقت میں ساری مرادیں پوری کر دے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو، وہ مالک وہ ہے۔ وہ نہ حضرت علی ہو سکتے ہیں، نہ ابوبکر صدیق ہو سکتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ کہاں اللہ رب العزت کی ذات گرامی اور کہاں انبیاء، اولیاء، صحابہ، صلحاء، شہداء۔ لیکن ہمارا وہ کہ جو ہماری کنڈلی آ رہی ہے نا ایک جگہ، وہ کنڈلی نہیں کھولنے پاتی۔ ہماری جیسے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، بعض دفعہ آدمی کا دل خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا باتیں لکھ رہا ہے، لیکن حقائق ہیں، دعوت ہے کہ تھوڑا سا عقل سے کام لے کے آدمی، چلو زیادہ نہ صحیح تو باتیں عقل میں انڈرسٹوڈ چیزیں جو ہیں ان کو تو تھوڑا سا سامنے رکھیں۔ اللہ کی صفات بندوں کو دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ احادیث بھی گزری، قرآن کریم کی آیات بھی گزری، کیونکہ یہ انتہائی بنیادی حیثیت کا مسئلہ تھا کہ شرک اور توحید جو ہے یہ کتنی اہمیت کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ تمام انبیاء کو اسی دعوت کے لیے بھیجا، آسمان سے کتابیں نازل کی، بنیادی مقصد یہی تھا کہ توحید کی تبلیغ کی جائے، اور کتابوں میں اللہ کے توحید کا تذکرہ ساری کتابوں میں یہ رہا، اور اس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بڑی محنتیں کی اور بڑی اذیتیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت بلال کو کیوں مارا جا رہا؟ اگر وہ بھی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جسے تم کہہ رہے ہو مشکل کشا میں بھی مانتا ہوں، لیکن کہا نہیں، سخت گرم پہاڑ پر لٹا کر، سخت گرم چٹان سینے پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہو کہ ہمارے لات منات، تو کہا نہیں، اللہ احد، اللہ احد، احد احد، احد احد، اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس دین کی دعوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی صبر و ثبات سے، ہمت سے کام لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پورا جزیرہ عرب شرک سے اور بتوں مورتیوں سے پاک کر دیا۔ نہ صرف مکہ اور بیت اللہ میں، بیت اللہ شریف میں 360 بت تھے، بیت اللہ کے اندر 360 بت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، پہلا کام یہ کیا کہ سارے بتوں کی نجاست کو نکال کے باہر پھینکا۔ پھر دائیں بائیں، طائف میں بت تھا، تبوک میں تھے، فلاں جگہ تھے، فلاں جگہ تھے، کوئی بت پورے جزیرہ عرب نہیں رہنے دیا، اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ساری مورتیاں یہ وہ نکال دیں، اور ہر جگہ اسلام کا بولا بالا کر دیا، اور توحید کا جھنڈا جو ہے وہ ہر جگہ گاڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بہت بڑی سعادت بخشی تھی، جس کے نتیجہ میں انہوں نے ساری دنیا میں توحید کا پیغام پہنچایا۔ اور آج مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر اسی شرکیہ امور میں مبتلا رہے، انہی شرکیہ اڈوں پہ چکر کاٹتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اللہ ہمیں پاک کرے، پکے سچے اہل توحید بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائے اور جنت کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو لے کر کی توفیق عطا۔ شیخ، ایک جو ہمارے کزن بردر تھے جو کالج میں ہوا تھا، ان کے بھائی کو بھی سیم مطلب کالج ہوا ہے ابھی، خاص طور کے دعا کی گزارش کی۔ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کزن بردر ہیں کوئی، ان کے بھائی کو فالج ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جو کوئی مریض ہیں، بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ